السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مانگ رہا ہے پاکستان. میں ہوں شہزاد مٹھانی. مانگ رہا ہے پاکستان کی ٹیم خصوصی طور پر آج آئی ہے لیاری، اور اس وقت میں موجود ہوں لیاری کے مرکز لیاری فٹ بال ہاؤس چاکی واڑہ میں. یہاں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے بگڑتے ہوئے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا عوامی مظاہرہ ہمیں نظر آیا ہے لیاری کی عوام کی طرف سے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کو تقریباً 4 سے 5 کے دوران لیاری سے ایک بہت بڑی تعداد میں خواتین، حضرات، بوڑھے، بچے امریکی قونصلیٹ تک گئے تھے ایک امن ریلی کو لے کر. اس ریلی کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ لیاری کی عوام جس نے پورے پاکستان میں یہ لیڈ لی ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی عوامی مظاہرہ جب سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں ہمیں نظر نہیں آیا ہے. یہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سے متعلق لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیا مکمل طور پر یہ رابطے ختم ہو جانے چاہیے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم لیتے ہیں یہاں پر لیاری کے لوگوں سے. السلام علیکم جناب. میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں. پہلے تو بتائیے گا، بچے، بوڑھے، نوجوان تمام کے تمام ایک بڑی تعداد میں آج لیاری سے گئے امریکی قونصلیٹ تک. اس ریلی کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج لیاری نے یہ واضح کر دیا کہ یہاں پر جو ہے باشعور لوگ رہتے ہیں، انہیں اپنے اس سرزمین سے بہت ہی محبت ہے. یہاں پر جس مقصد سے ریلی نکالا گیا تھا اس کا یہ مقصد تھا کہ کوئی بھی غیر یعنی ملک جو ہے جیسا امریکہ ہو، اس نے ہمارے سرزمین پہ غلط نگاہوں سے ان کو دیکھا، اور ان کا یہی خیالات تھا کہ ہم اس کو کس طریقے سے. اول تو ایسی بھی بنیادی طور پہ یہ بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے کہ ابھی پاکستان کو توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پھر یہ ہمارا ایک اتحادی جماعت تھا، اس کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ایسے غلط عزائم تھے جو ہمارے سرزمین پر وہ میلا آنکھ دیکھنا اس نے شروع کیا. پھر سب سے پہلے یہاں کے لوگ جو ایک باشعور لوگ ہیں اور مختلف برادری کے بولنے والے لوگ ہیں، یہاں اس شخص نے، جس علاقے نے ثابت کر کے دکھایا کہ یہاں پر سب ایک ساتھ مرنے جینے کے لیے بھی ایک ساتھ ہیں، دکھ سکھ میں بھی ایک ساتھ ہیں. اپنا اس خوبصورت سرزمین کو میلی آنکھ دیکھنے والے کے ساتھ وہ اشر کر دیں گے جو کسی نہ کیا ہو. تو یعنی آج کا جو یہ ریلی آپ لوگوں کی تھی، یہ کسی پیپلز پارٹی کے ووٹر کی نہیں تھی، یہ ایک عام پاکستانی کی تھی جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. اور کوئی بھی ملک اگر پاکستان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا تو کوئی پاکستانی، کوئی محب وطن پاکستانی اسے برداشت نہیں کرے گا. یہ تھا آج کی ریلی کا بنیادی مقصد جس میں لیاری نے لیڈ لی ہے، کیونکہ پورے پاکستان سے ہمیں فی الحال ایسا کوئی عوامی مظاہرہ اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ہمارے نوجوان دوستوں کا اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے. یہاں پر ہمارے دوستوں کا اپنا ایک نظام چل رہا ہے پارٹی سے ہٹ کر. ٹھیک ہے. سردار وزیر جان کے طرف سے ایک ہمارا ایک پروگرام ہے جو ینگسٹر ساتھی اور بزرگ اور نوجوان، ہماری مائیں بہنیں سب اس خوبصورت لفظوں میں ہاں ملاتے ہیں جو ایک پاکستانی پرزند ہے. ٹھیک ہے. اس کا کہنے کے مطابق ہمارے علاقے کے لوگوں سے اس نے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے توسط سے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ اس شخص کے اوپر ہم ایک اپنا غلط رائے کا اظہار کریں جو ہمارے سرزمین کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. سب اپنی مرضی سے آئے ہیں، کوئی زبردستی سے نہیں آیا ہے. باقاعدہ طور پر آپ لوگوں نے سب اپنی مرضی سے آئے، چاہے خواتین ہوں چاہے حضرات ہوں، سب اپنی مرضی سے آئے. ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں. ایک خاتون ہے، جی خواتین بھی آئی ہیں. کیا مقصد تھا آپ لوگوں کا جب آپ امریکی قونصلیٹ تک گئے؟ عموماً تو ہمیں نظر آتا امریکی قونصلیٹ تک جاتے وقت کافی ریزسٹنس ہوتی ہے. آج غالباً کوئی ریزسٹنس نہیں تھی. آئی تھنک پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ امریکی قونصلیٹ کی دیوار سے جو ہے وہ پوری ریلی اٹیچ تھی. جی بحیثیت خاتون آپ نے ریلی میں حصہ لیا، کیا مقصد تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصد ہم لوگ کا یہ کہ اگر مرد تو مرد ہیں، پاکستان کی عورتیں بھی نکل جائیں گے وقت آنے پر. اگر امریکہ یہ سوچتا ہے کہ وہ پاکستان کو شکست دے گا تو یہ اس کی بھول ہے. کبھی بھی نہیں جھکنے والی ملک ہے یہ. پاکستان کا مطلب ہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم نے بہت ساری قربانیاں دی اس کے لیے، ہم کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ اور خواتین کی میں رائے لے سکوں، جی آپ بتائیں گے اس حوالے سے؟ اسی طرح کا عزم آپ کا بھی تھا جس طرح انہوں نے کہا؟ جی بالکل، ہم لوگ تمام لوگ اپنی مرضی سے ہم نکلے ہیں.
اس لیے کہ ہم اپنا پاکستان بچانا چاہتے ہیں، بلکہ میری تو پورے پاکستان کے پاکستانیوں سے یہی اپیل ہے کہ پاکستان کا بچہ نکل آئے. ہم اس گناہونی سازش کا نتیجہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم جھکنے کے بجائے ہم گردن کٹانے کے لیے یہ تیار ہیں، لیکن ہم جھکیں گے نہیں اور اپنے پاکستان کو ہم بچا کر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اس مقصد میں میرے ساتھ تمام لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ یہ جذبہ لیاری کے فرزند، خواتین، حضرات، بوڑھے اور بچوں کا تھا. ان کی اپنی ذاتی رائے تھی، ان کی محب الوطنی کا ثبوت تھا کہ یہ لوگ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر امریکہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کو اپنے دوست دھمکیوں سے کسی وجوہ سے دبانا چاہتا ہوں تو اس کی بھول ہے. اور ہماری مملکت پاکستان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. ابھی تک جو دو ٹوک بات کرتی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ جہاں تک کسی بھی پارٹی کا تعلق ہے، لیاری کا عوام جو ہے نا اپنی ذاتی رائے محب الوطنی سے نکلی ہے، یہ ریلی نکالی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی اور رائے نہیں تھی، صرف کچھ بزرگوں اور لوگوں سے مشورہ کیا گیا، چند لوگوں سے مشورہ کیا گیا، لیکن سیلاب کی طرح لوگ امنڈ آئے روڈوں پر اور ریلی کی شکل میں وہ اس پاکستان امریکن کونسل تک پہنچے. ٹھیک ہے. اس قسم کے کسی بھی کارروائی کا امریکی کارروائی پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گی، اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اگر مائک آپ کی طرف آ جائے. اب مجھے بتائیے کہ یہ بات تو سامنے آ گئی کہ لیاری کے لوگوں نے اس میں پہل کی ہے اور ایسے مظاہرے اور بھی ہونے چاہیے جو کہ دکھنا چاہیے دنیا کو کہ جب پاکستان کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے گا تو پاکستان کی عوام ایک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک جو حکومت نے رسپانس کیا ہے، جب سے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ISI کے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات ہیں اور پاکستان دوہری گیم کھیل رہا ہے افغانستان کے اندر، ایک طرف امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ جنگ کے اندر مسائل کریٹ کر رہا ہے، اب تک حکومت نے جو رسپانس کیا ہے آپ اس سے متفق ہیں؟ جی دیکھیں، حکومت کا جو رسپانس ہے اب تک تو لگ پازیٹیو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کے سربراہوں کو آن بورڈ لیا ہے. پھر کور کمانڈرز 29 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی ہے، جس میں وہ صرف کہ یکجہتی کا ماحول کریٹ کرنا ہے. تو اسی لیے میں کم از کم آپ کو واضح کروں کہ آج کا جو یہ مظاہرہ ہوا وہ ہم نے یادداشت پیش کی امریکن کونسلیٹ جنرل کو جو یہاں متعین ہے کراچی میں، کہ جی پاکستان کی جو وار آن ٹیرر ہے اس میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران ہمارے 36,000 سیویلین لوگ شہید ہوئے ہیں، 6,000 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں. اس کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کا $60 بلین اس جنگ میں ہم جھونک چکے ہیں. $65 ارب. جی تقریباً اس $65 ارب کے بدلے میں امریکہ نے ابھی تک ہمیں US ایڈ کے نام پہ کو $20 ارب دیے ہوں گے. تو پھر بھی اس میں باری اکانومی ہماری جو کی ہے، لیکن وہ جنگ 9/11 کے بعد امریکہ کی تھی، وہ ہم نے اپنی بنا کے، اس لیے کہ ہم ٹھیک ہے دہشت گردی کی طرف آتے ہیں کہ اس میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. لیکن پہلے حکومتی رسپانس ایک وقفہ پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ اب تک جو حکومت نے رسپونڈ کیا ہے، کور کمانڈرز کا ہنگامی اجلاس بھی اتوار کو ہوا، لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا اس مسئلے میں بھی لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عوام کچھ اور سوچ رہی ہے، حکومت کچھ اور سوچ رہی ہے، حالانکہ یہ ملک کی سوورینٹی کا معاملہ ہے، یا اس مرتبہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس موقع پر عوام کی اور حکومت کی سوچ بالکل ایک ہے؟ وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیجیے گا.